بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم شریف کے اس مبارک اور پوتر مہینے میں حضرات مسلمان جہاں پر بہت سے اچھے کام کرتا ہے اور جہاں پر مسلمان بڑا سنجیدہ ہو جاتا ہے، امام حسین کی یاد آتی ہے، بہت سے لوگ ذکر حسین سنتے ہیں، روتے ہیں۔ اللہ سلامت رکھے بہت سے مسلمان بھائیوں کو، اللہ سلامت رکھے، اللہ انہیں سلامت رکھے کہ وہ ذکر حسین 10 دن تک کراتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان کمیٹیوں کو، ان لڑکوں کو، ان لوگوں کو، ان بزرگوں کو کہ جو اپنی بستیوں میں، اپنے گاؤں میں، اپنے محلے میں ذکر حسین کی محفل سجاتے ہیں۔ ایک محفل سجتی ہے، اس میں ذکر حسین ہوتا ہے، کوئی واعظ آتا ہے، کوئی خطیب آتا ہے، اس میں اس کے ذکر حسین کو سنتے ہیں، اور جب وہ ذکر حسین کرتا ہے تو کتنے عاشقان حسین کو میں نے دیکھا ہے کہ ان کی آنکھیں ساون بھادو کی طرح چھم چھم برستی ہیں۔ کتنوں کو میں نے دیکھا ہے وہ چیخیں مار مار کے روتے ہیں، برداشت نہیں کر پاتے۔ اللہ تعالیٰ ان کی یہ محبت قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اس محبت کے صدقے میں میرے ان بھائیوں کی بخشش فرمائے۔ کتنے تو لوگ ایسے ہیں کہ وہ اپنی بستی میں، اپنی محلے میں، اپنے گاؤں میں 10 دن کا ذکر حسین کرتے ہیں، 1 محرم سے لے کے 10 محرم تک، اور پورا ذکر حسین، سیرت حسین، حضرت حسین، امام حسین کی پیدائش سے لے کر کربلا تک اور کربلا کے بعد تک کا بھی پورا واقعہ وہ ان 10 دن کے اندر کسی ایک خطیب سے سنتے ہیں۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے ان بھائیوں کو، یہی طریقہ ہے ذکر حسین کرنے کا، کربلا والوں کی یاد منانے کا۔ بہت مبارکباد کے قابل ہیں وہ لوگ، اپنا خون اور پسینے کی کمائی کا پیسہ خرچ کرتے ہیں، اپنا ٹائم خرچ کرتے ہیں، بھاگتے ہیں، دوڑ کرتے ہیں، انتظامات کرتے ہیں، مہمانوں کو بلاتے ہیں، لوگوں کو مدعو کرتے ہیں، پھر ایک محفل سجاتے ہیں، وہ ذکر حسین کی محفل ہوتی ہے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ۔ حضرات، کچھ لوگ اس مہینے میں لنگر کا بھی انتظام کرتے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ کچھ لوگ امام پاک کے نام پر شربت لوگوں کو پلاتے ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں وہ۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں بیت اللہ شریف کی زیارت کرائے، کربلا شریف کی زیارت کرائے۔ میں جتنی دعائیں دوں ان کے لیے کم ہے۔ کچھ لوگ اس مبارک مہینے میں برے کاموں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں جو کرتے تھے، شرم آتی ہے انہیں، پھر اس لیے کہ جہاں جگہ جگہ ذکر حسین ہو رہا ہے، پھر یار اب برا کام کرنے کو اب جی نہیں چاہتا۔ مبارکباد کے قابل ہے، اللہ ان کی توبہ کو قبول فرمائے۔ کتنے بھائی ایسے ہیں کہ روزہ رکھتے ہیں محرم شریف میں، کتنی بہنیں ہماری ایسی ہیں کہ روزہ رکھتی ہیں، کتنی تو بہنیں اور بھائی ایسے ہیں کہ وہ 10 دن کا روزہ رکھتے ہیں، 1 محرم سے لے کے 10 محرم تک روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے ان روزوں کو قبول فرمائے۔ مرنے کے بعد، انتقال کرنے کے بعد ایک بندہ وہ ہوگا کہ جس نے فرض روزے کچھ کم رکھے ہوں گے، چھوٹ گئے ہوں گے اس کے بیماری کی وجہ سے یا بھول کر یا کسی طرح سے، پھر اس کے روزے کم پڑ رہے ہوں گے۔ اگر اللہ چاہے گا تو یہ جو نفلی روزے رکھے گیا ہے، جو محرم شریف میں رکھے تھے یا کسی اور موقع سے رکھے تھے، اللہ چاہے گا تو اپنی رحمت سے ان کو فرض روزوں میں بھی شمار کر لے گا اور اس کا بیڑا پار کر دے گا۔ او حسینیوں، میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ شاد و آباد رہیں۔ لیکن حضرات، میں کچھ اپنے ان بھائیوں سے کہنا چاہوں گا، ان بہنوں سے کہنا چاہوں گا کہ جو محرم شریف کے نام پر میلہ لگایا جاتا ہے، جگہ جگہ بستیوں میں، گاؤں میں، ہر محلے کی ایک کربلا ہوتی ہے چھوٹی سی، اور وہاں جا کر کے تعزیہ رکھا جاتا ہے، اس میں میلہ، ہر طرح کی دکانیں ہوتی ہیں، اس میں نمائش سے باضابطہ طور سے اس کو نمائش بنا دیا جاتا ہے، اس میں چکر جھولے ہوتے ہیں، موت کا کنواں ہوتا ہے، کالا جادو ہوتا ہے، بے پردہ عورتیں اس میں آ رہی ہوتی ہیں، اس میں ڈھولوں کے مقابلے ہو رہے ہوتے ہیں، اس میں تعزیوں کے مقابلے ہو رہے ہوتے ہیں، اس میں حلوائیوں کی دکانیں ہیں، اس میں طرح طرح کے کھیل کود کی دکانیں ہیں۔ پہلے تو میرے بھائیوں میں آپ کو بتا دوں، صرف کربلا شریف ایک ہے، پوری دنیا میں کربلا وہی ہے جہاں نواسے رسول نے اپنا گلا کٹایا تھا۔
پوری دنیا کی کربلا ایک ہی ہے جہاں جگر گوشے بطول شہید ہوا تھا. پوری دنیا کی کربلا ایک ہی ہے کہ جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا تھا میرا نواسا جہاں شہید ہوگا وہ جگہ کربلا ہے. اب ایسے گھر گھر کربلا نہیں بن سکتی، بستی بستی کربلا نہیں بن سکتی. جیسے آپ دوسرا کعبہ نہیں بنا سکتے ایسے آپ دوسری کربلا نہیں بنا سکتے. کربلا بنانے کے لیے سر کٹانا پڑتے ہیں. تیری بستی کی جو کربلا ہے بتا وہاں کس نے سر کٹایا ہے؟ جہاں کربلا بنی ہے وہاں نواسے رسول نے سر کٹایا ہے، جگر گوشے بطول نے سر کٹایا ہے، حیدر کے چین نے سر کٹایا ہے، شہیدوں کے امام نے سر کٹایا ہے، جنتی جوانوں کے سردار نے سر کٹایا ہے، متقین کے آقا نے سر کٹایا ہے. وہ کربلا ہے. گاؤں گاؤں کربلا نہیں بن سکتی. اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پھر وہ کربلا میں میلے ہوتے ہیں، پھر ان میلوں میں ہماری بہنیں بے پردہ جاتی ہیں، ہمارے بھائی جاتے ہیں وہاں پر، اور وہاں پر خلط ملط ہوتا ہے، اختلاط ہوتا ہے. پھر یہ حسین کے نام پر جو یہ کام ہے یہ سب غلط ہے، ہرگز ہرگز جائز نہیں ہے. پہلے تو اس کربلا سے باز آئیں جو یہ کربلا ہے. کوئی کربلا ہے ہی نہیں. تعزیہ کسی بھی کربلا میں لے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ صرف ایک ہی کربلا ہے اور ایک ہی نواسے رسول کربلا میں گیا تھا، ایک ہی بار گیا تھا. اب کوئی تعزیہ کسی کربلا میں نہیں جائے گا. آپ تعزیہ بنا کے رکھیں، اس کی زیارت کر لیں اور اس کو رکھا رہنے دیں. بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، تعزیہ بنایا اور اس کی کو لوگوں کو دکھایا، گھمایا پھرایا، پھر اس کو توڑا، اس کا سب کچھ ہٹایا پھٹایا اور رکھ دیا ایک طرف. کہیں مسجد میں رکھ دیا جاتا ہے، کہیں امام باڑوں پہ، کہیں بھی کہیں. اور پھر دوسرا سال آتا ہے تو پھر اس کو بنایا جاتا ہے. بے وقوفی ہے. ہر سال اس میں مال خرچ کیا جا رہا، ہر سال اس میں پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے. بھائی ایک گھر آپ نے بنایا تو اس کو ہر سال تھوڑی نہیں بنائیں گے، وہ کئی سال کے لیے ہو جاتا. ایک سال اچھے سے اگر آپ نے تعزیہ بنا لیا تو بنا کر کے وہ ایک جگہ رکھ دیا جائے، اگلے سال کو بھی اسی تعزیے کی زیارت ہو جائے، پھر اسی کی زیارت ہو جائے. کیا ضرورت ہے ہر سال نئے طریقے سے لوگوں سے چندہ کر کے اور لوگوں کا جو ہے مطلب پیسہ خرچ کر کے پھر سے تعزیہ بنایا جائے؟ اس سے بہتر تو یہ تھا کہ ہر سال امام حسین کے نام پہ چندہ کیا جاتا اور چندہ کرنے کے بعد میں غریب بچیوں کا نکاح کرا دیا جاتا. تو اس میلے میں جانا بالکل جائز نہیں ہے جہاں پر کیا مرد اور عورتوں کا خلط ملط ہوتا ہے. وہ کربلا کوئی کربلا نہیں ہے. کربلا شریف صرف ایک ہے. اگر اللہ آپ کو زندگی میں وہ موقع دے تو آپ کربلا شریف جائیں اور اس کی زیارت کریں اور ان کربلاؤں سے، ان میلوں سے باز آئیں جو آج کل ہماری بستیوں میں اور ہر بستی میں چل رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقے سے دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.